السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے، اور ہم انسان موت کا نام سنتے ہی ہماری روح کیسے فنا ہو جاتی ہے، اور وہیں اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام موت کے فرشتے کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ چلو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب قابل کی اولاد شیطان کے بہکاوے سے گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ حرام کاری اور بے شرمی کے کاموں میں شکار ہو گئی، تب اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام کو وہاں پر نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ادریس علیہ السلام کی باتوں کو بہت سے بھلے لوگوں نے مانا اور بہت سے لوگ سیدھے راستے پر اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل کالے اور سیاہ ہو چکے تھے، کیونکہ کفر اور شرک، بدکاری اور بد اخلاقی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، اور پھر انہوں نے ادریس علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور ٹھکرایا، جبکہ ادریس علیہ السلام کا پیغام تھا توحید، انصاف اور اچھا اخلاق، اور آپ ہی کی کوشش سے ایک اچھا سماج پیدا ہوا۔ اور انہی کو دیکھنے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ موت کے فرشتے انسان کی شکل میں اللہ کی اجازت لے کر زمین پر آئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ کچھ دن گزارے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گہواں رنگ تھا، قد مناسب تھا، اور اکثر خاموش رہا کرتے تھے، چلتے تھے تو نظر قدموں پر رہتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیوں کا اثر 3 چیز ہے: غصے کے وقت صبر سے کام لینا، اور تنگی میں اپنی بخشش کرانا، قابو پانے پر معاف کر دینا۔ ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے تو موت کے فرشتے مہمان بن کر آپ کے دروازے پر آئے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے، اور جب شام ہوتی تھی تو آپ کا کھانا جنت سے آتا تھا، جتنی آپ کی مرضی ہوتی کھاتے، باقی جنت کو واپس چلا جاتا تھا۔ اور اس دن جب کھانا آیا تو آپ نے مہمان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن مہمان نے کچھ بھی نہیں کھایا اور بس وہ عبادت ہی کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مسافر سے کہا کہ اے مسافر، تم خدا کی قدرت جنگل میں جا کر دیکھو۔ پھر آپ اور مسافر جنگل میں جا پہنچے اور چلتے چلتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ پھر موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام سے کہا کہ چلو چند دانے گیہوں کے لے کر کھاتے ہیں۔ السلام نے فرمایا کہ رات کو تم نے حلال کھانا نہیں کھایا اور اب تم حرام کھانا کھانا چاہتے ہو۔ آپ دونوں دوسرے باغ میں جا پہنچے اور آپ دونوں انگور کے باغ میں جا پہنچے، اور پھر وہاں بھی اسرائیل علیہ السلام نے یعنی کہ موت کے فرشتے نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی ملکیت کو دیکھنا اور چھونا بھی حرام ہے، اور پھر چلتے چلتے آپ دونوں کو ایک بکری دکھائی دی۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے اس بکری کو کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی بکری کو ایسے کھانا منع ہے، اور پھر 3 دن تک آپ دونوں ایسے ہی آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اے شخص، تم ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ تب مسافر نے کہا میں اسرائیل علیہ السلام ہوں یعنی کہ موت کا فرشتہ۔ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ہی وہ ہو جو ساری مخلوقات کی جان نکالتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شاید میری بھی جان قبض کرنے آئے ہو۔ پھر وہ بولے کہ نہیں، میں تو صرف تمہارے ساتھ بات کرنے آیا ہوں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو 3 دن سے میرے ساتھ ہو، تو کیا تم نے اس دوران بھی کسی کی جان قبض کی؟ پھر اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے ساری مخلوقات کی جان نکالنا ایسے ہے جیسے ہم نے تمہارے ہاتھ کے نیچے سے روٹی لے لی، یعنی کہ مجھے جس کا حکم ملتا ہے میں اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کی جان نکال لیتا ہوں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، میں آپ کے ساتھ ایک رشتہ داری بنانا چاہتا ہوں۔ پھر ادریس علیہ السلام بولے کہ اے اسرائیل، آپ مجھے دکھا دیجئے کہ جان نکلتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، تاکہ میں اللہ کی اور زیادہ عبادت کر سکوں۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بنا کسی کی بھی جان قبض نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کا حکم پا کر
इजराइल अलैहिस्सलाम ने इदरिस अलैहिस्सलाम की जान कब्ज़ कर ली। फिर इजराइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलाकुल मौत ने अल्लाह पाक से इदरिस अलैहिस्सलाम के हक़ में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने इदरिस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा कर दिया। फिर मलाकुल मौत ने इदरिस अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में ले लिया और आपस में रिश्तेदारी कायम की। फिर मौत के फरिश्ते ने इदरिस अलैहिस्सलाम से पूछा कि जान निकलते वक्त तुम्हें कैसी तकलीफ हुई थी? इदरिस अलैहिस्सलाम ने बताया कि जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल को पैर से सर तक उधेड़ देते हैं। फिर मौत के फरिश्ते ने फरमाया कि ए भाई, जैसे मैंने आपके साथ आसानी की वैसे मैंने कभी किसी के साथ आसानी नहीं की। फिर मौत के फरिश्ते ने अल्लाह पाक का हुक्म पाकर इदरिस अलैहिस्सलाम को अपने पैरों पर बिठाकर उन्हें जहन्नुम और जन्नत के सैर कराई। फिर मौत के फरिश्ते ने अल्लाह पाक का हुक्म पाकर इदरिस अलैहिस्सलाम को जहन्नुम के पास लेकर चले गए और जहन्नुम के अंदर का नज़ारा, जहन्नुम के अंदर का मंजर दिखाया। और फिर इदरिस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए भाई, अब जन्नत के पास ले चलो। अल्लाह का हुक्म पाकर आपको जन्नत की सैर कराई। ये थे इदरिस अलैहिस्सलाम जिन्होंने मौत के फरिश्ते के साथ बात की, उनके साथ घूमे, उनके साथ फिरे, उनके साथ कई दिन बिताए और जहन्नुम और दोजख की सैर भी की। तो दोस्तों, ये था इदरिस अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मीद है कि ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।